ویورز، کشمیر کے دو وارث پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے پورا دیکھنے کے لیے چینل میں اور اپلوڈ ان کا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ کشمیر ان کا پہلا گھر ہے، لہٰذا بھائی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب کشمیری کہاں جائیں گے۔ تو اس مسئلے کو بھی دیکھیں گے، لیکن مسئلہ حل کرنا اور لاٹھی توڑے بغیر سانپ کو مارنے کا گر تو کوئی مولانا فضل الرحمان سے سیکھے۔ مولانا نے بالآخر اپنے بیان کی وضاحت کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید احتجاج بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، مجھ پر کرائے کے باکو چھوڑتے ہو۔ تو اب یہ کرائے کے باکو یہ کیا بلا ہے، تو یہ دیکھنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ البتہ حافظ طاہر اشرفی نے گزشتہ روز یوم تکریم شہداء منایا اور اعلان کیا کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے جب تک کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ویژن تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اب کوئی پوچھے بھائی آپ کون، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی ایک اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 5 اگست کا جلسہ سیمی فائنل ہوگا۔ اب سی ایم آفریدی نے راؤنڈ میچز تو کھیلے نہیں اور باتیں ڈائریکٹ سیمی فائنل کھیلنے کی شروع کر دی ہیں، تو اس کنفیوژن کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن دوسری طرف بھی آگ برابر کی ہی لگی ہوئی ہے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کی اور ان کی بصیرت افروز قیادت کو خراج تحسین پیش کر کے عرض کیا ہے کہ حضور اگر متحد ہو کر چلیں تو کوئی ہدف دور نہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم کی مثال بھی اب اس شخص جیسی ہی ہو گئی ہے جو ٹرین میں سفر کر رہا تھا مگر ہر اسٹیشن پہ اترتا تھا، اگلے اسٹیشن کی نئی ٹکٹ لیتا تھا اور پھر اسی ٹرین میں پاکستان میں بیٹھ ٹرین جاتا۔ کے جس پر وہ سٹیشن ساتھ تو بیٹھے ہوئے ختم ہی مسافر نے ہو گئے حیران ہو ہیں۔ کر اس سے پوچھا کہ ٹرین بھائی کے جہاں جانا سٹیشن ہے سے بھی وہاں پاکستان تک کی اس سے ایک بھی ہی برا ٹکٹ کیوں ہوا نہیں لے ہے۔ لیتے تم، یہ بار بار تکلیف کیوں کرتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ڈاکٹر نے لمبا سفر کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا سفر کر رہا ہوں۔ تو اب وزیر اعظم نے ڈاکٹر کی پرسکرپشن پیٹرول کی قیمتوں پر بھی لاگو کر دی ہے، اور آپ دیکھیں کہ 7 دنوں میں مسلسل یہ چھٹا اضافہ ہوا ہے جس پہ میں گزشتہ روز تفصیل سے بات کر چکی ہوں۔ اچھا، اس لیے آغاز پھر ان لطیفوں کے بجائے ایک انتہائی سنجیدہ معاملے سے کروں گی جو اتنا اہم ہے کہ ابھی میں نے یہ جن نامکمل لطیفوں کا ذکر کیا ہے نا، ان کا حتمی اسکرپٹ بھی اس اہم پیش رفت سے ہی جڑا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے گزشتہ روز 2 انتہائی اہم فیصلے سامنے آئے، ایک کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری اور دوسرا عمران خان کے معاملے میں سپریم کورٹ کا فائنل سرنڈر، جس سے 27ویں ترمیم میں پاور سٹرکچر کا جو نقشہ ترتیب دیا گیا تھا نا، اس کے مطابق عمارت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے، جس میں صرف ایک مسنگ لنک باقی رہ گیا ہے۔ اچھا، اب آپ اسے مسنگ لنک کہیں یا پھر واحد ایگزٹ ڈور سمجھیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ کیا سیفٹی والو زبردست ہے جو خبریں مستقبل کے بناتی ہے کسی بھی یار ممکنہ گریڈ لاک غارودی سے بچنے کے فاروقی۔ لیے پینڈنگ رکھا گیا تھا، تاکہ موجودہ فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مستقبل کے پاور سٹرکچر کو نئے حقائق کے ساتھ ہم آہنگ رکھا جا سکے۔ اب اس بات کو سادہ الفاظ میں اگر بیان کروں تو کل اگر تحریک انصاف کو سیاسی اقتدار واپس مل جاتا ہے، جس کے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے واضح امکانات بھی دکھائی دے رہے ہیں، تو اس صورتحال میں موجودہ پاور سٹرکچر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے گنجائش کیسے نکلے گی، تو یہ میں آج کے ولاگ میں ایکسپلین کروں گی۔ تو ہوا یہ کہ 27ویں ترمیم ہوتے ہی سی ڈی ایف کی تقرری تو آپ نے دیکھا کہ فوری طور پہ ہو گئی تھی، جس کے ساتھ ہی پھر آئینی عدالت اور نئے جوڈیشل سٹرکچر کا قیام عمل میں آیا، جس میں موجودہ رجیم کی مرضی اور اس کی ضرورت کے مطابق ججز کو پھر تعینات کیا گیا، جنہوں نے آپ نے دیکھا کہ پھر اہم عدالتی فیصلے دیے، جن سے نظام کے تسلسل میں حائل جو رکاوٹیں تھیں ان کو چن چن کر دور کیا گیا، جس کے بعد قوانین میں تبدیلی کر کے پھر عمران خان کے خلاف کیسز کا ایک خاص رستہ متعین کیا گیا جو آئینی عدالت میں جا کر ختم ہوتا ہے، اور اس کی تفصیلات میں کئی بار بیان کر چکی ہوں کہ کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلیاں لائی گئیں اور پھر عمران خان کے لیے صرف آئینی عدالت کا آپشن ہی چھوڑا گیا۔ اب دیکھیں کہ صرف ایک ضمانت کا معاملہ سپریم کورٹ کے اختیار میں رہ گیا تھا، سو وہ بھی گزشتہ روز سپریم کورٹ کے سرنڈر کے بعد آئینی عدالت کے پاس چلا گیا ہے۔ اچھا، اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی 27ویں ترمیم کا جو حصہ عمل درآمد سے رہ گیا تھا نا، تو اب اس پر بھی عمل ہو گیا ہے، جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ میں ایک 4 سٹار جنرل کی تقرری کی صورت میں سامنے آیا ہے، جہاں پہ جنرل عامر رضا کو تعینات کیا گیا ہے، جن کا بیک گراؤنڈ وہ کافی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ایک تو وہ آفیسر ٹریننگ سکول کے گریجویٹ ہیں،
जहां से फील्ड मार्शल ने भी ग्रेजुएशन कर रखी है। फिर 9 मई के बाद उन्हें लाहौर कोर दे दी गई थी, जहां उनके प्रेडिसेसर को एक मखसूस सियासी माहौल में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फारिग किया गया था। इस तनाजुर में जनरल आमिर को फील्ड मार्शल का भरपूर एतमाद हासिल था, जिस पर वो पूरे उतरे तो उन्हें फिर CGS बनाया गया, जो GHQ की सबसे अहम पोस्ट समझी जाती है। और इस ओहदे को ना आम तौर पे किसी भी आर्मी चीफ की आंख, कान और हाथ समझा जाता है। तो अब उन्होंने अपने इस काबिल एतमाद ऑफिसर को पाक आर्मी का वाहिद 4 स्टार जनरल बनाया है और स्ट्रेटेजिक कमांड में ले गए हैं, जो कि नए सेटअप में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का मुतबादिल ओहदा है, जिनके जिम्मे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स का कंट्रोल है। और इस लिहाज से ये एक अहम तरीन पोस्ट है, लेकिन इससे अगर हट कर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड का वो किरदार नहीं है जो कि CGS या फिर वाइस चीफ को हासिल होता है। तो जनाब, ये है वो मिसिंग लिंक जिसकी मैं बात कर रही थी, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई, जिसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत तहरीरी हुक्म के जरिए वाइस चीफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आर्मी चीफ के बास मखसूस इख्तियारात और जिम्मेदारियां तफवीज कर सकती है, लेकिन इस फिक के तहत सिर्फ वही इख्तियारात मुंतकिल किए जा सकेंगे जिनका तहरीरी हुक्म में वाज़ेह तौर पे जिक्र किया जाएगा। अब बज़ाहिर देखा जाए तो ये ऑप्शन रखने की वजह ये है क्योंकि आर्मी चीफ या CDS वो अब मखसूस दायरे में रहते हुए तमाम दीगर फोर्सेस की कमांड भी देखते हैं, तो इसलिए उनका बोझ बांटने का बंदोबस्त भी किया गया है। लेकिन इसके लिए आर्मी चीफ की मर्जी वो जनाब लाजमी। अब इस तनाजुर में अहम सवाल ये है कि क्या